مگر انشاءاللہ ہر سال ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خواتین کی تعداد بڑھے. اس کے ساتھ انشاءاللہ کے ساتھ کوشش بھی کرنی پڑے گی، ہے نا، اور پریکٹیکل چیزیں چاہتے ہیں. اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کی آپ نے بات کی. دس از اے پرفیکٹ ایریا جہاں پر خواتین کو انکریج کیا جائے. حکومت پاکستان نے بہت لونز کا اہتمام بھی کیا ہے. خواتین کے لیے بڑے ریمارکیبل انسینٹیوز کے ساتھ وہ لون ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خواتین آگے آ چکی ہیں وہ بھی دوسروں کو گائیڈ کریں. دس از ویری امپورٹنٹ. جس قوم کے اندر خواتین ساتھ ساتھ انٹرپرائزز میں شامل نہیں ہوں گی اس کی ترقی ادھوری رہے گی یا آہستہ آہستہ ہوگی. اور یہ کوئی نیا سبق تھوڑی ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی تقریروں میں کہتے رہے اور ہم بھی اب کہہ رہے ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو انشور کر لیا جائے. تو پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹ مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹس ایسوسی ایشن اچیومنٹ ایوارڈز کے اندر جن کو ایوارڈز ملے ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں. یہ دو طرفہ کام آپ کا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ اپنا بزنس بہتر کرتے ہیں، اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ بلکہ سہ طرفی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو امپلائمنٹ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کولیٹرل بینیفٹ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے. پاکستان کی ایکسپورٹس یہ یعنی اس وقت یہ طے کیا گیا کیونکہ ہمارے اوپر بیلنس آف پیمنٹس کا ڈیفیسٹ چلتا رہا، ہمارے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چلتا رہا. آئل کی وجہ سے امپورٹس اتنی رہیں کہ وہ ہر سال ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایشو رہا. تو لہٰذا پاکستان اب اس فیز کے اندر ہے یا ہونا چاہیے جس کو ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ ہم کہتے ہیں. گروتھ اور اکانومی اس بات کا امکان ہے کہ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں، سب آپس میں ہی ٹریڈ کرتے رہیں، مگر جب آپ باہر کی دنیا کے ساتھ آپ مشینری اور انڈسٹری کے لیے بہت کچھ امپورٹ کرتے ہیں تو لہٰذا ایکسپورٹ بھی رہے. اور دنیا کا بڑا پرانا تجارتی اصول ہے جو سلک روڈ کے زمانے سے قائم ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تجارت جو تھی وہ بڑی اہم ہمیشہ سے رہی، اس کو بڑا انکریجمنٹ ملا. اور کل بھی میں یہاں برانڈ اسلام آباد برانڈز کے لیے کچھ دنوں پہلے اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے بھی بات کر رہا تھا کہ ایک برانڈ پاکستان ایوالو ہونا چاہیے. جو برانڈ پاکستان پچھلا رہا ہے وہ کچھ ایسا رہا ہے جس کے اندر دشمنوں نے بڑی مرچیں ڈالی ہیں اور پاکستان کا برانڈ نیم خراب کرنے کی کوشش کی. اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی برانڈ نیم خراب کرنے کے اعتبار سے، مگر دوسروں نے اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا. دہشت گردی کے ساتھ وابستہ ہوا پاکستان کا نام امن کے اعتبار سے، اور آپ سب لوگ اس بات سے گزرے ہیں کہ آپ کے بائرز یہاں نہیں آتے تھے، دبئی جا کر آپ میٹنگز کرتے تھے، تو لہٰذا یہ ایک ڈسکریجمنٹ تھا. وہ بائر دبئی جا کر کیوں بات کرے جب اس کو یہاں آ کر یا کسی اور ملک میں ڈائریکٹلی وہ جا کر بات کر سکتا ہے. تو لہٰذا اس ایرا سے اب ہم نکل رہے ہیں. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، شاید ڈائریکٹلی آپ کو یہ بات اپلائی نہیں کرے، کہ افغانستان کے اندر جو امن ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا بونانزا ثابت ہو سکتا ہے. جس طرح سے اب افغانستان کی بد امنی نے پاکستان سب سے زیادہ نقصان ہمارے افغان بھائیوں کو پہنچایا، اور دوسرا بڑا نقصان پاکستان کو پہنچا. دنیا میں سب سے زیادہ افغانستان کو خود پہنچا، دوسرا ہمیں پہنچا. اور افغانستان میں اگر امن کی کیفیت پیدا ہوگی اور بڑھے گی تو سب سے زیادہ فائدہ میرے افغان بھائیوں کو ہوگا، اور دوسرا بڑا فائدہ پاکستانیوں کو ہوگا، کیونکہ آپ قریب ہیں، آپ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ رہے، آپ کے ساتھ فیملیئرٹی ہے. یعنی لوگ جب گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں نا تو فیملیئرٹی تلاش کرتے ہیں، زبان کی کامنالٹی تلاش کرتے ہیں. یعنی انگلش اسپیکنگ کنٹریز ذہن میں زیادہ آ جاتی ہیں کہ چلو وہاں پر آسان ہوگی کمیونیکیشن. تو وہ فیملیئرٹی، آدمی دکان سے چیزیں خریدتا ہے نا تو ایک ہی دکان سے خریدتا رہتا ہے. انسان کی فطرت مجبور ہے کہ فیملیئرٹی دیکھتی ہے. تو لہٰذا افغان مہاجرین جو یہاں رہے، انہوں نے تعلیم پائی، سب کچھ، تو افغانستان کے اندر ڈیولپمنٹ کے لیے دے ول سیک یو آؤٹ. ٹیکنیکل نو ہاؤ کے لیے آپ کو سیک آؤٹ کریں گے، بزنسز ایکسپینڈ کرنے کے لیے آپ کو سیک آؤٹ کریں گے، آپ سے چیزیں بھی خریدیں گے، اور وہاں ریکنسٹرکشن اور ری بلڈنگ جو ہوگی اس کے اندر پاکستان کے لیے یہ ایک بونانزا کا کام کرے گا. تو لہٰذا میں بڑا پر امید ہوں کہ جیسے ستاروں میں جو لوگ بلیو کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ سارے ستارے اس وقت گردش میں ہماری فیور میں ہیں، تو یہ سارے ستارے گردش میں ہماری فیور میں ہیں،
ہیں. اس کے مقابلے پر ہمارا پڑوسی ملک اس نے افغانستان سے تعلقات بھی خراب رکھے, پاکستان سے تعلقات بھی خراب رکھے, نیپال سے بھی تعلقات خراب رکھے, سری لنکا سے بھی تعلقات خراب رکھے, چین کے ساتھ بھی تعلقات خراب رکھے. وہ پتہ نہیں کس زوم کے اندر ہے. وہ اپنے آپ کو کل پرسوں پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کوئی ویڈیو بھیجی جس کے اندر کسی مسلمان کو مارا جا رہا تھا اور اس سے کچھ کہلوایا جا رہا تھا اور اس کی پٹائی کی جا رہی تھی. بازار میں اس کی بچی ان لوگوں سے درخواست کر رہی تھی کہ میرا ابا کو مت مارو. اچھا, یہ وہ کیفیت ہے جس کو خوشونت سنگھ نے ایک کتاب لکھی, دی اینڈ آف انڈیا, شاید 2003 یا 2004 کے اندر لکھی. اس نے کہا جس طرف ہندوستان کے بھارت کے حالات جا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو خود تباہ کرے گا, اس کو پاکستان کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ اپنے آپ کو اگنائٹ کر رہا ہے, آلریڈی کر رہا ہے. جو 15% اپنی پاپولیشن کو آئسولیٹ کرنے کے لیے تیار ہے تو کتنا بڑا خطرہ مول لے رہا ہے اپنے ساتھ, غلط فیصلے کر رہا ہے. اچھا, اور یہ جو سائیکل جب شروع ہوتی ہے نا منافرت کی, یہ سائیکل کا اپنا ٹائم لائن ہے. میں کراچی کا باسی, میں سمجھتا تھا کہ جو منافرت مہاجروں کے درمیان اور دوسرے لوگوں کے درمیان پیدا کی گئی ہے کراچی میں, وہ 4-5 سال کے اندر ختم ہو جائے گی. نہیں, بڑا ٹائم لیتا ہے, 20, 25, 30 سال لیتی ہے یہ بات. ہٹلر نے ایک منافرت شروع کی یہودیوں کے خلاف اور ہٹلر کے کام کو بھی 25-30 سال لگائے, سوائے اس کے دوسری جنگ عظیم جرمنی ہار گیا, ورنہ کچھ عرصہ اور چلتا. اب جو امریکہ کے اندر ایک منافرت کی کیفیت پولرائزیشن کے ساتھ شروع ہوئی ہے, اس کی بھی اپنی سائیکل ہے, یہ یوں ختم نہیں ہوگی. پاکستان تو اس دور سے گزر چکا ہے. پاکستان کے اندر جو ایکسٹریمزم کی کیفیت تھی اور جو منافرت کریٹ ہوتی تھی, اس کا 15, 25, 30 سال کا سائیکل ہم گزار چکے ہیں, ہم سیکھ چکے ہیں, ہم سمجھ چکے ہیں, اور ہندوستان اسی سائیکل کے اندر جا رہا ہے. کسی کے کہنے سے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. بار بار ہم کہتے رہیں کہ مت کرو. آپ دیکھیں افغانستان کی جنگ کے اندر عمران خان, پہلے جس دن کابل کی بمباری ہوئی اس دن میں اور عمران خان صاحب یہاں پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ یہ طریقہ نہیں ہے 2001 یا 2002 کے اندر, کہ یہ حل کا طریقہ نہیں ہے. کسی نے نہیں مانا. ہم مسلسل کہتے رہے 20 سال. اب وہ وہی لوگ وہی بات کہہ رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو تو پیر مان لینا چاہیے تھا کہ بھئی تم نے تو بالکل صحیح کہا تھا. ہم $2 ٹریلین خرچ کر کے مزید لوگوں کو مروا کر تباہی پھیلا کر ہم نے یہ بات سیکھی ہے. تو یہ تو 20 سال پہلے سیکھنا چاہیے تھا. تو لہٰذا جب آدمی فیصلہ کرتا ہے تو خود بھی فیصلہ کرتا ہے, اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو بھی یہی کرتے ہیں, خود پر دیکھ لیتے ہیں, پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. مگر اگر انصاف کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے تو ملک کی ترقی کوئی روک نہیں سکتا. اب اس حکومت نے کیا ایک بڑا کام کیا جس کی آپ سب تعریف بھی کر رہے تھے. جب یہ حکومت آئی تھی, جب میں کراچی جاتا تھا, کہیں بھی جاتا تھا, لوگوں کی ہوتا تھا کہ جی ٹیکسٹائل سیکٹر تباہ ہو گیا, ملیں بند پڑی ہیں, برا حال ہے. صرف ٹیکسٹائل سیکٹر نہیں, ہر سیکٹر کے اندر. تو اس حکومت نے بہترین کام یہ کیا, جو اچھی ریت ایک پاکستان کے اندر ڈالی کہ دیکھو بیوروکریٹ اور پولیٹیشین سب کچھ ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ چیزیں جانتے ہوں. لہٰذا سٹیک ہولڈرز کو مشاورت کے اندر انوالو کیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ جتنی مثبت پالیسیز ڈیولپ ہوئیں وہ آپ لوگوں کے مشورے سے ہوئیں. جو چینج آیا, لہٰذا اس کا ایک قومی اور ایک یونائٹڈ ایسپیکٹ ہے کہ وہ چینج ہم لے کر آئے. تو میں آپ سے جو گزارش کر رہا تھا وہ اسی سلسلے میں بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں کہ ایک برانڈ پاکستان ہے. وہ برانڈ پاکستان بڑا اہم ہے. اس کے اندر ایک چیز اگر ہم سیکھ لیں, دیکھو بہت ساری چیزیں, کچھ حکومت تو راستے فراہم کرتی ہے نا, راستے بناتی ہے آپ کی گزرگاہوں کے حوالے سے, پیدل نہیں, انسانوں کے نہیں, کماڈیٹیز کے, گڈز کے, ٹیلی کمیونیکیشن کے, یہ حکومت راستے بناتی ہے اور اس پر آپ ٹریول کرتے ہیں. اور جتنے اچھے راستے بن جائیں وہی لوگ زیادہ تیزی سے ٹریول کر سکتے ہیں, جتنے شارٹ کٹس حکومت بنائے. اسی جگہ پر, اسی محفل میں جب یہ امیزون کے ایکسپورٹ کا معاملہ آیا تو میں نے ایکسپورٹرز کو بلایا, 50 ایکسپورٹرز کو جو پوٹینشیل ایکسپورٹرز تھے, امیزون کی ٹریننگ بھی حاصل کر رہے ہیں, ان کو بلایا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بلایا, منسٹری آف کامرس کو بلایا,
منسٹری آف کمیونیکیشن کو بلایا، پاکستان پوسٹ کو بلایا، FBR کو بلایا، کسٹمز کو بلایا، سب کو بلا کر 20 ان کا ایشوز تھے رجسٹریشن کے حوالے سے، سوالات کے حوالے سے، ٹائم کے حوالے سے، اور یہیں بیٹھے بیٹھے 3 گھنٹے کے اندر ساری گورنمنٹ کی ایجنسیز نے رسپونڈ کیا اور بہت ساری چیزیں بجٹ سے پہلے کمٹ ہو گئیں۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جس کی بنیاد پر ہم تو چاہتے ہیں بزنس بڑھے، ویل بینگ بڑھے گی۔ اگر ہمیں غریب کی فکر ہے تو غریب کی امپلائمنٹ بڑھے گی۔ تو یہ ایک کوآپریٹو کیفیت ہے جس کے اندر ہم جانتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے کام چلے گا۔ اچھا، اب آپ دیکھیے ویلیو ایڈیشن کی میں ہر جگہ گزارش کر رہا ہوں۔ آپ شروع کرتے ہیں کپاس سے، اس کے ایشوز پر میں بات کروں گا انشاءاللہ ابھی۔ کپاس سے پھر دھاگا بنتا ہے، نیکسٹ اسٹیپ آف ویلیو ایڈیشن از دھاگا۔ اس کے بعد ویلیو ایڈیشن کپڑا ہے، اس کے بعد ویلیو ایڈیشن گارمنٹس ہے۔ مگر ایک کوانٹم جمپ بٹوین گارمنٹس اینڈ فیشن گارمنٹس ہو جاتا ہے، یا جب آپ برانڈ بنا لیتے ہیں، آپ فی الحال دوسروں کی برانڈز کے لیے اتنی ہی اچھی پروڈکٹ آپ پریزنٹ کر رہے ہیں۔ اور پاکستان ہیز بین گوئنگ تھرو ری برانڈنگ، ری اسٹیمپنگ، چاہے وہ سرجیکل گڈز ہوں۔ بہترین، جب میں US میں پڑھا بھی کرتا تھا اپنے ماسٹرز وغیرہ کے لیے، تو پاکستانی سرجیکل گڈز ور ری برانڈیڈ بائی جرمنی اینڈ بائی USA، اور وہ ری برانڈ کر بہترین سرجیکل گڈز بکتی تھیں، اور اس کے پیچھے پاکستان کا پروڈکٹ ہوتا تھا۔ اسی طرح سے آپ لوگ بھی بڑی اچھی برانڈز کو سپلائی کر رہے ہیں، مگر اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ آپ اپنی برانڈز ڈیولپ کریں۔ مگر سب سے زیادہ جو کوانٹم جمپ ہے برانڈز کے اندر، وہ فیشن گارمنٹس کا ہے الٹیمیٹلی، جس کا جو مشہور برانڈ بن جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بھی بڑا کام ہونا چاہیے، ویلیو ایڈیشن۔ امیزون از ویلیو ایڈیشن، کیونکہ دا پروڈکٹ از اے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ، از ناٹ را مٹیریل۔ را مٹیریل کیا کیا ہیں جناب؟ آپ نے گندم سرپلس ہوا، آپ نے گندم بیچ دیا، آپ نے رائس سرپلس ہوا، آپ نے رائس بیچ دیا۔ اس میں ویلیو ایڈیشن بڑا مشکل ہے۔ اب آپ پھلوں میں آ جائیے، مینگو کے اندر ویلیو ایڈیشن کیا ہو سکتا ہے کہ جی مینگو جوس بنا لو، ہے اس کی مارکیٹنگ اچھی کر لو، اچھی پیکیجنگ کر لو، دیز آر دا ویلیو ایڈیشنز وچ کین ہیپن۔ مگر پاکستان ٹریڈیشنل ایکسپورٹس آف را مٹیریلز، کپاس سے اور گندم سے اور چاول سے ہٹ کر ویلیو ایڈیشن کے اندر جانا چاہیے۔ اس کے اندر آپ کو کام کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کپاس کے اندر سب سے بڑا ایشو ہے، ظاہر ہے آپ نے مین میڈ فائبرز کے حوالے سے بات کی، اور یہ بات رکھی کہ جی مین میڈ فائبرز کا را مٹیریل ہم امپورٹ کر سکیں، بنائیں، اور اس کے بعد ہم ری ایکسپورٹ کر سکیں۔ اس کے اندر جو ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم ہے اس کے اندر مزید آسانیاں پیدا کی جائیں۔ آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ مگر کپاس کے بیج کے ساتھ کیا ہے کہ ہم اپنا دیکھیں، زمین تقریباً دنیا میں ایک سی ہے، کہیں زیادہ تھوڑی سی زیادہ فرٹائل کہلاتی ہے، ڈزنٹ ریئلی میٹر۔ لوگوں نے اچھا سیڈ بنا کر اپنی زمین سے پروڈکشن بہت بڑھایا۔ سب سے زیادہ اچھا پروڈکشن آسٹریلیا کا ہے، پھر چائنا کا ہے، انڈیا کا بھی ہم سے بہتر ہے۔ تو ہم شاید 1/3 آف دا ییلڈ کرتے ہیں پر ہیکٹر کپاس کے حوالے سے۔ اور پھر اس کے اندر وہ سیڈ جو بننا چاہیے تھا پاکستان میں، جو بول وارم کے حوالے سے یا کسی اور پیسٹ کے حوالے سے ریزسٹنٹ ہوتا، وہاں تک ہم پہنچے نہیں۔ کیوں نہیں پہنچے؟ کیونکہ ہمارے اداروں کے اندر جو کرپشن نے گھن کی طرح پاکستان کو کھایا، ہر ادارے کے اندر، ہر ایریا کے اندر کرپشن ہوا، بلیٹنٹ کرپشن، رشوت خوری الگ ہوئی ہر لیول پر۔ جب اوپر سے آدمی نے کھایا تو نیچے تک کھایا۔ تو میں اس بات سے واقف ہوں کہ جو ہمارے سیڈ ریسرچ، فیصل آباد یونیورسٹی مثال کے طور پر اور بہت ساری جگہوں پر، لوگوں نے سیڈ ڈیولپمنٹ کے اندر 7-8 سال لگتے ہیں سیڈ کو میچور کرتے کرتے، اور اس کی ریزنیبل اماؤنٹ آف سپلائیز پیدا کرتے کرتے۔ تو بیفور میچورٹی 3 سال کے اندر مارکیٹ کے اندر بھیج دیا۔ تو مارکیٹ میں گروور بھی کنفیوزڈ ہے کہ کون سا اچھا سیڈ ہے۔ تو یہ حکومت اس بات کا بھی اہتمام کر رہی ہے کہ اس کو ہینڈل کرے۔ ٹریمینڈس ایکسپورٹس آپ نے بڑھائی، 23% آپ نے بڑھائی ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر، اور اپیرل کے اندر آپ نے 14% بڑھائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ڈسٹنکٹ چینج ہے، اور یہ چینج آپ نے کچھ اور مشورے دیے ہیں کہ ان اور چیزوں کو دیکھ لیا جائے، کچھ میں نے نوٹ بھی کر لی ہیں، اور اس کے اندر مزید کام کرنا چاہیے۔ جب آپ یہ کہیں کہ جی سیلز ٹیکس ختم ہو جائے، اور میرا خیال سے ایک یونانیمس ڈیمانڈ ہوتی ہے لوگوں کی کہ ٹیکسز سارے ختم کر دو، حکومت بھی تو چلے گی اور چلانی ہے، تو لہٰذا ٹیکسیشن ضرور حکومت کو کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ
اور سیکٹرز کو نان ٹیکس پیئرز کو انکلوڈ کیا جائے. سب سے بڑی ایکسرسائز یہی ہے کہ نان ٹیکس پیئرز بہت سارے ہیں, کچھ سیکٹرز کو ہم نے ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے, ان کو لائیں تاکہ جو امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں جن کا ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ جس کے اوپر پاکستان کا تکیہ ہے اب کہ وہ کرنا ہے, اس کے اندر ٹیکسیشن انسینٹیوز دیے جائیں. آپ کے ساتھ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا کام کیا گیا, آپ کے ساتھ جناب ریلیف دیا گیا, آپ کے کاسٹ آف پروڈکشن کو انڈیا, بنگلہ دیش, ویتنام جو آپ کے جنرل کمپٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ ملایا گیا. اور پھر جی ایس پی پلس نے ایک ایڈوانٹیج دیا کہ جہاں پر ایک اچھی مارکیٹ جو ہے وہ آپ کے لیے کسی اچھے انداز سے کھلی ہوئی ہے. بٹ وی ہوپ کہ ان دا نیکسٹ فیو ایئرز آپ اس کو مزید بڑھاتے رہیں گے اور ہماری ایکسپورٹس بھی ڈائیورسیفائی ہوں گی. گارمنٹس, فیشن گارمنٹس, یہ آئی ٹی سیکٹر کا, آج ہی میں آئی واز ٹاکنگ ٹو دا پرائم منسٹر کہ آئی بلیو کہ 2023 تک آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹس کو ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ $5 بلین تک لے جائیں. وہاں کی ایکسپورٹس جو ہے نا وہ برک اینڈ مارٹر کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. گارمنٹس کی ایکسپورٹ برک اینڈ مارٹر کے ساتھ ہے, فیکٹری لگائیں گے, مشینری لگائیں گے, 2 سال لگیں گے اس کو پروڈکٹیو میں آتے پھر 3-4 سال کے اندر وہ معاملہ ریٹرنز دے گا. آئی ٹی سیکٹر از این انٹلیکچوئل گروتھ ایریا جہاں پر آپ اپنے ذہن کے اعتبار سے یو ڈیولپنگ پروڈکٹس اینڈ ان پروڈکٹس کی مارکیٹ بہت بڑی ہے نا, اور اس کے اندر ویلیو ایڈیشن بے انتہا ہے. آپ یہ واٹس ایپ جو آپ فریکوینٹلی استعمال کرتے ہیں, یہ اٹ واز ڈیولپڈ بائی یوکرینین اینڈ ہی ڈنٹ سیٹ اٹ اپ ان ہز اون کنٹری. اس نے سوچا کہ میں یہاں تو میرے یہاں یوکرین میں میں نہیں کر سکتا, تو اس نے یو ایس میں اس کو رجسٹر کیا اینڈ ہی سولڈ اٹ ٹو فیس بک فار $18 بلین, جو یوکرین کا سارا فورن قرضہ سارا اس سے اتر جاتا, یہ جتنا ڈیفیسٹ ہے وہ سارا فائنینس ہو جاتا. تو بہت بڑے ایریاز ہیں. آپ جب انویسٹمنٹ کے لیے سوچیے تو ڈائیورسیفائی بھی کرتے جائیں, اور یہ کہ پاکستان اس وقت اتنی اچھی جگہ پر ہے کہ بس وہ کیٹاپلٹ کر سکتا ہے اپنے آپ کو. اور آخری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, برانڈ پاکستان کے اندر جو چیز آپ خود ڈیولپ کر سکتے ہیں جس کے لیے سرکار کی ضرورت نہیں ہے, از برانڈ یور سیلف ایز آنیسٹ, دیانتدار, ایماندار ٹریڈرز اینڈ سیلرز. یہ بہت بڑی برانڈ بن جاتی ہے. یہ ریلائبلٹی کی برانڈ جو ہے نا, جو مسلمان ایتھوس ہے ہمارا, اس کے ساتھ بھی میچ کرتی ہے, اور دنیا کے اندر یہ برانڈ بڑی اچھی طرح سے سیل کرتی ہے کہ اگر اس نے کمٹمنٹ کر لیا, اس نے یہ بات کہہ دی, تو مجھے 100% یقین ہے کہ یہ پوری کرے گا. تو وہ ٹرسٹ, وہ برانڈ پاکستان کے اندر وہ چیز آنی چاہیے جو آپ خود ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہر چیز سرکار نے نہیں کرنی. نیشن بلڈنگ ہم سب مل کر اپنے گھروں سے نیشن بلڈنگ شروع کرتے ہیں. جو بہت ساری چیزیں اس وقت معاشرے کے اندر پریشان کن ہے, عورت کا مقام پریشان کن ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, ہراس کیا جا سکتا ہے, اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں گھروں کے اندر ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کی تربیت کے اعتبار سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, اپنا ماحول ٹھیک کر سکتے ہیں. یعنی ایسے انسیڈنٹس جب ہوئے, معاشرہ کیوں نہیں ذمہ دار اس بات کا کہ انسیڈنٹ ہو رہا ہے, معاشرہ تصویریں لے رہا ہے, روکنے کے بجائے اٹ از ریکارڈنگ ایویڈنس. اور وہ بھی سرکولیٹ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ہم نے یہ بھیج دیا, تو لہٰذا معاشرہ بھی خود چینج ہوگا. اور مجھے بڑی امید ہے پاکستان کے ساتھ. میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ جس ڈائریکشن میں پاکستان میں جا رہا ہے, یہ صرف مانیٹری گروتھ نہیں, اخلاقی گروتھ کے حوالے سے بھی پاکستان کا اپنا جو افغانستان میں کیفیت ہوئی, اس کے اندر آپ کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. یعنی ڈسکریڈٹ ہے, وہ ڈسکریڈٹ دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. تو اس کا مطلب دنیا میں ریکگنیشن ہے کہ آپ کا انٹلیکٹ, آپ کی ترکیب, آپ کا کام جو ہے. کووڈ کے اندر آپ نے بہت بڑی بات کی جس طرح سے آپ نے مینیج کیا. تو دا برانڈ از گریجولی ڈیولپنگ. اور آپ برانڈ کو جانتے ہیں نا کہ برانڈ تھوڑے تھوڑے چلتی ہے, پھر یہ اسٹیپ کرز میں جاتی ہے. یعنی وہ برانڈ, وہ فیشن پرسز آپ دیکھ لیجئے نا, اس کے اندر کوالٹی میں اتنا فرق نہیں ہوگا جتنا پرائس 50 گنا اور 100 گنا اور 1500 گنا بڑھ جاتی ہے. تو وی مسٹ ڈیولپ اے برانڈ پاکستان جس کے اندر ہم فخر لیں. تو شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آپ کو مبارکباد جن کو آپ کو ایوارڈز ملے, اور میں بڑی امیدیں پاکستان کی آپ کے سیکٹر کے ساتھ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کے ارادوں میں بھی آپ کو کامیاب کرے. شکریہ. السلام علیکم.